لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہمارے ایک استاذ ہیں بہت لمبے چوڑے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بڑی ایک پرسنالٹی دی ہے. وہ اتفاق سے نا چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، بڑی مشکل سے آئے اس میں لیکن جا رہے تھے. آگے نا ایک سائیکل والا وہ راستہ نہیں دے رہا تھا ان کو پیچھے سے گزرنے کا. اب یہ ہارن بجا رہے ہیں، وہ پھر پیچھے مڑ کے برا والا کہنا شروع کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایسی کی تیسی، جیسے کراچی میں ہوتا ہے نا. اب یہ پھر ہارن بجا رہے ہیں. وہ لڑائی کے لیے نا سائیکل سے اتر گیا. اس کو نہیں پتا کہ جتنی چھوٹی سی گاڑی ہے نا اس کے اندر جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہ اتنے چھوٹے بولو نہیں. تو ہمارے استاد ہیں انہوں نے مجھے خود ہمیں یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں جب میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں نکلنا شروع ہوا تو اس نے دیکھا یہ نکلتے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے. یہ نکلتے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے. کہہ رہے بھی میں آدھا نکلا تھا کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا اور پیڈل گھمایا اور ایسا بھاگا ہے نا. تو پہلے شرافت سے اس کی سمجھ میں بولو نہیں آئے. جب حقیقت دیکھی نا تو اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو پیغمبروں نے میرے بھائی ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں، ہم بنائے گئے ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہم آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آئے. یہ کائنات ہو نہیں سکتا میرے بھائی. ڈاروین 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے. ایوالو ہو کر اتنی خوبصورت چیزیں نہیں بنتی. اگر یہ ایوالو ہوئی بھی ہے تو یہ سافٹ ویئر ایوالویشن کے کس نے ڈالے ہیں ایوالو ہونے کے؟ اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر یار، ایوالو ہو کے آنکھیں اگائیں. کبھی ایسا اتفاق دیکھا؟ لا آف چانس سنا ہے نا آپ نے؟ بائی چانس کچھ کام ہو جاتے ہیں. بائی چانس کیا ہوگا؟ آپ نے، چلو آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یہ جو ڈاروین کا نظریہ ہے نا، تھیوری، یہ لا آف چانس کہ دھماکہ ہوا تھا، ڈھین 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 یہ بن گیا. پھر کیا ہوا؟ بائی چانس سورج بن گیا. بائی چانس پھر سورج سے کچھ گیسیں نکلی، وہ لپٹی لپٹی اتفاق کروڑوں خربوں سالوں میں زمین بن گئی. بائی چانس ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ لپٹتی رہی. وہ ایک انڈین ہے بڑی زبردست ریسرچ لے کر آتا ہے، اس کا نام ذہن سے نکل گیا. کیا نام ہے اس کا یار؟ اس کی میں دیکھتا ہوں تو اسی کی تحقیق دیکھتا ہوں. وہ انڈین نہیں جو کل میں دیکھ رہا تھا یار، ایک انڈین ہے بہت ریسرچ کر کے چیزیں لاتا ہے. کون سا راٹھی؟ درو راٹھی نام نہیں پتا مجھے، لیکن اس کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، بڑی کارآمد ویڈیوز ہوتی ہیں، بڑی تحقیق کرتا ہے. کل اس کی ایک ویڈیو دیکھی کہ یہ زمین کیسے بنی. آپ لوگ بھی دیکھیں، بڑی زبردست ویڈیو ہے. جب آپ صحیح چشمے سے کوئی چیز دیکھتے ہو نا تو ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہاں پہنچاتی ہے؟ اللہ تک. جو ویڈیو بنانے والا ہے نا درو راٹھی، اس کو نہیں پہنچا رہی اللہ تک، دیکھنے والے کو پہنچا رہی ہے، کیونکہ دیکھنے والا صحیح چشمے سے دیکھ رہا ہے. سائنسدان جب کوئی چیز بتاتے ہیں نا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا چشمہ صحیح ہے نا تو آپ ان کی تھیوری اور نظریے سے کہاں تک پہنچو گے؟ بولو نا اللہ تک. دیکھو نیوٹن غیر مسلم تھا، خدا کو مانتا تھا، وہ ایسا نہیں ہے وہ کرسچن تھا، مانتا تھا اللہ کو. یہ تو آج کل جو ہمارا دیسی لبرل طبقہ ہے نا، دیسی ایتھیسٹ، یہ گوروں سے بھی 4 ہاتھ. جیسے ہمارے ہاں جب یورپ امریکہ میں یہاں کے جو بغیرت، استغفر اللہ، یعنی جو بغیرت کو کیا کہوں میں، جو بغیرت ہی کہوں گا، اب کیا کہوں، جو یہاں کے بغیرت جب وہاں جاتے ہیں نا یورپ امریکہ، تو وہ بغیرتی میں گوروں کا ریکارڈ توڑتے ہیں. وہ دیسی غیرت لیس کہنا چاہیے، بغیرت تھوڑا سخت لفظ ہے. غیرت لیس میں انگلش بھی آ رہی ہے، تھوڑا سا لیس انگلش آ گئی نا. تو یہاں دیسی جو غیرت لیس جب یورپ امریکہ جاتے ہیں نا تو غیرت لیس ہونے میں گوروں سے 6 ہاتھ بولو آگے نکلتے. گوروں میں بھی کچھ گرل فرینڈ سے وفا تھوڑی بہت ہوتی ہے، کچھ عرصہ چلتے ہیں. یہاں کے جو جب بغیرتی میں جاتے ہیں نا تو وہ ہر روز کچھ نیا پیس بدل رہے ہوتے ہیں. ابھی میں کیا رپورٹیں پیش کروں آپ کے سامنے. وہ بغیرتی میں ان سے، وہ ماں باپ سے بدتمیزی میں بھی ان سے آگے نکلتے ہیں، شراب میں بھی ان سے آگے نکلتے ہیں، ہر چیز میں. تو ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا، جو مذہب سے نفرت کرتا ہے، یہ ایتھیزم میں وہاں تک گیا ہے جہاں تک ڈاروین بھی بولو نہیں گیا. کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم خدا کا انکار کریں گے نا
اور ہم بولیں گے گاڈ نہیں ہے اور سائنسی تھیوری سے انگلش میں ٹھش پش کریں گے تو لوگ ہمیں عزت دیں گے. لوگ کہیں گے یہ نیوٹرل لوگ ہیں, یہ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ مولویوں سے ذرا بھی متاثر نہیں. حالانکہ وہ بھی وہاں تک نہیں گئے ہوئے ہوتے. ڈارون کے جو نظریہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ انسان ایوالو ہو کے آیا ہے, یہ ہرگز اس کا دعویٰ نہیں ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو میں بھی پھر ایسا ہوا ہوگا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دوبارہ سے میں یہ کیوں بار بار اللہ کے وجود کے دلائل دیتا ہوں؟ دیکھو مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ ہی کو بیچ سے نکال دیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے, تو پھر سب فضول ہے. پھر تو بھائی 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق چھوڑ, لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق ختم کر, قطع کر, اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. پھر تو لائف کو انجوائے کرو بھائی. پھر یہ ٹوپی رکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے, پھر نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت. ٹوپی سے بال خراب ہوتے ہیں. دیکھو اس کی سائڈ کی مانگ نکلی ہوئی ہے, ٹوپی رکھ لے گا تو ساری مانگ خراب ہو جائے گی. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے, اللہ معاف فرمائے, پفیں بناتے تھے نا, وہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی, بال سیدھے سیدھے بناؤ, یہ کیا اسٹائلش بال. تو اب ہم جب ٹوپی پہننی پڑتی تھی تو بڑے اسٹائل سے, کراچی کے لڑکے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا, بڑے اسٹائل سے یوں کر کے رکھتے تھے جمعے کے دن کہ وہ نہ خراب ہو, نہ گھنٹوں محنت کر کے, وہ بھی کسی اپنے گلاسز میں نہیں, کسی اور کی بائک کے گلاس میں بنائے تھے وہ بال. اپنے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جا رہے ہیں نا کالج جا رہے ہیں تو کوئی کسی کی بائک میں نظر آیا تو گلاسز وہاں بال وال سیٹ کیے, تو پھر ٹوپی پہنتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی, یوں یوں کر کے رکھتے تھے پر بنا کے, جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فوراً ٹوپی اتاری تاکہ پف خراب نہ ہو. تو بھائی پھر کیا یہ ٹینشن لینی, کس بات کی ٹینشن, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا, لائف کو انجوائے کرو. پھر تو میں نے وہ ہندو ہے اس کا کل کلپ دیکھا کہ زمین کیسے, مجھے ذرا سائنسی معلومات میں ویسے ہی تھوڑی سی دلچسپی ہے تو میں ایسا کوئی کلپ چھوڑتا نہیں ہوں. یہ جو جنگلوں میں جاتا ہوں نا, یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ جانوروں کی زندگی کیسی ہے. ولاگ تو غریبی میں ہے, اگر یہ ولاگ نہ بھی بنانا ہوتا پھر بھی میں جاتا ہے جنگل میں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ولاگنگ میں اتنے آگے نکل گئے کہ شیر کے منہ میں چلے گئے. تو وہ یہ تو ولاگنگ تو چلو جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کیمرے میں سیو کر لیں, جب سیو کر ہی لیا تو پبلک کو بھی دکھا دو کیا جا رہا ہے اس میں. تو آپ وہ میری وہ والے ویڈیو ضرور دیکھے گا جو شیر جو شکار مس ہوا ہے نا, تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میت سے واپس آ رہا ہے. میں نے کہا یار جنگل کے بھی اکنامیکلی حالات شیروں کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہے. صرف پاکستان کے حالات خراب نہیں ہیں, ڈالر مہنگا ہونے سے شیروں پر بھی بہت اثر پڑا ہے. 3 دن ہم نے اس شیر کا تعاقب کیا, کچھ اس کو کھانے کو مل جائے. 3 دن سے ایک نوالا بھی ان سب کو نہیں, پوری فیملی کو نہیں ملا. 3 دن ہو گئے. میں نے کہا یار ہم ہی لے جاتے کچھ کھلا دیتے ہیں, لیکن وہاں پابندی ہے جنگل میں, آپ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے. جانوروں کی لائف جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھو آپ. تبھی جب کوئی جانور شکار کر کے کھا رہا ہوتا ہے نا, لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں تو ویڈیو میں نیچے کمنٹس میں لوگوں نے برا بلا کہا ہوتا ہے بھائی تو بچا اس کو بچا. تو یہ جنگل میں لا یہ ہے کہ آپ نے نہ کسی کو بچانا ہے نہ کسی کو کھلانا ہے. ان کی لائف جیسے ہے نا, اس کو وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اس کو ویسے ہی رہنے دو. تو انسان اس میں انٹرفیئر کرے گا نا. اب انسان نے جانوروں کو کھلانا شروع کر دیا نا, اگر شیر پہ ترس کھا کے ہم جا کے کھلائیں تو کچھ دنوں کے بعد شیر بھی ڈبل روٹی اور پیزے پہ سیٹ ہو جائے گا. حقیقت ہے. اس کو بھی کولیسٹرول پیٹ نکل آئے گا اور بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ہم لوگ تو جہاں جاتے ہیں وہاں بیڑا گرک کر کے آتے ہیں سوسائٹی کا. کولڈ ڈرنک پہ آ جائے گا شیر, کسی دن بھینسا کھائے گا نا, بولے گا آج کچھ سینے میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, کچھ اسپرائٹ یا فانٹا مل جائے یا پیپسی مل جائے یا کوئی سوڈا ہی کھلا دو. تو اس لیے اچھا بنایا قانون کہ بھائی جب جنگل میں جاؤ تو آپ کو جانوروں کی لائف میں ڈسٹربنس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بڑا صحیح لا ہے یہ. تو میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کل. اس کی ویڈیو کے آخری الفاظ کیا تھے, اس نے پورا بتایا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایسے نام لے کے نا لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ پیسے ویسے کمپنی کی طرف سے ملتے. بھائی میرے کو کوئی پیسے نہیں ملتے, وہ ویسے ہی بہت مشہور ہے. ایک دن میں اس کے 50 لاکھ
ویوز ہو چکے تھے. تو اور اچھی بات یہ کہ مودی کے بہت خلاف ہے، یہ اچھی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے صحیح بولتا ہے. تو انڈیا میں کسی کے برحق ہونے کی دلیل میں اتنا کافی ہے کہ مودی کے خلاف. اب میرا ویزے کا چانس لگتا ہے اور ختم ہو گیا، تھوڑا سا چانس تھا مجھے انڈیا کے ویزے کا. تو خیر، تو اس کی ویڈیو دیکھیں آپ. جب آپ صحیح اینک لگا کے دیکھتے ہو نا تو ہر چیز آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ اللہ تک. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.